السلام علیکم۔ حکیم سید علی آل حسینی نقوی آج ایک نیا موضوع ایک نیا ٹاپک لے کر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذیابیطس یا شوگر۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا شکار پاکستان میں مرد اور عورتیں یکساں ہیں۔ ایک محتاط سروے کے مطابق وطن عزیز کے 25% سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ملٹی پرپز ادویات سے وقتی طور پر کنٹرول ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد مریض انسولین پر آ جاتا ہے، اور ناظرین وہ ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ پیشاب کثرت سے آتا ہے جس میں مٹھاس ہضم ہوئے بغیر خارج ہو جاتی ہے۔ اکثر اطباء اور ڈاکٹر صاحبان شوگر کے مریضوں کو میٹھا منع کر دیتے ہیں، لیکن ہر میٹھی چیز منع کر دینے سے مریض کی مدافعتی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر میٹھی چیز یا پھل جو کچا ہونے پر پھیکا ہوتا ہے اور پک جانے پر میٹھا ہو جاتا ہے، وہ اور اس کے بنے ہوئے مرکبات استعمال نہ کریں۔ اس کے برعکس مریض کو ایسی میٹھی اغذیہ اور ادویہ سے منع نہیں کرنا چاہیے جو کچی ترش ہوتی ہیں اور پختہ ہو کر میٹھی ہو جاتی ہیں، مثلاً کشمش، انجیر، آم، زرشک ترش، کھجور، انار، سیب خشک، میوے وغیرہ۔ شوگر کی علامات درجہ ذیل ہیں، اور ہر علامات کا علاج علیحدہ ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو علامات ہیں اس میں پہلی علامت ہے پیاس لگنا۔ شوگر کی سب سے ضرر رساں علامت شدید پیاس لگنا اور پیشاب کا بار بار آنا ہے۔ اس میں مریض کے اعصاب متورم ہو جاتے ہیں۔ اس علامت کا علاج کرنا سب سے ضروری ہے۔ ایسا مریض ٹھنڈا پانی ہرگز نہ پیے۔ جب پیاس لگے تو گرم پانی یا لونگ، 2 عدد دار چینی، 1 ماشا چھلکا جامن میں ڈال کر قہوہ تیار کریں، اور اس میں لیموں کا رس نچوڑ کر پئیں، اور قہوہ بغیر میٹھے کے نہ پئیں۔ اور اس کی دوسری علامت ہے ناظرین گدلا پیشاب آنا۔ یہ بھی شوگر کی علامات میں سے ایک ہے۔ ایسے مریض کو بیسنی روٹی کھلائیں۔ دعا درجہ ذیل ہے۔ غول شافی، کرنجوا 5 تولہ، آملہ 5 تولہ، پھٹکڑی سوختہ 10 تولہ، ہلیلہ سوختہ 20 تولہ کا سفوف بنا لیں۔ خوراک 1 ماشا تا 3 ماشے دن میں 3 بار نیم گرم پانی سے استعمال کریں، اور پیاس زیادہ لگنے کی صورت میں جو علاج ہے نا وہ رائی اور سرخ مرچ ہم وزن لے کر ناخودی گولیاں بنا لیں۔ 2 گولیاں دن میں 3 بار ہمارا نیم گرم پانی استعمال کرائیں۔ اور ذیابیطس میں پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں ناظرین، اس میں یہ بھی ایک اس کی علامت ہے۔ تو شوگر کی شدید حالت میں اعصاب میں سوزش و ورم ہو جاتا ہے، جو کہ التہابی ورم میں تبدیل ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے درجہ ذیل ادویات استعمال کرائیں۔ لونگ 1 تولہ، دار چینی 3 تولہ، جلوتری 2 تولہ، مسبر 6 تولہ کا سفوف بنا لیں۔ خوراک 4 رتی سے 1 ماشا دن میں 3 بار ہمارا پانی استعمال کریں، اور زخموں کو نیم کے پانی سے صاف کرتے رہیں۔ اور ناظرین، چوتھی اس کی علامت ہے جلد کی خشکی۔ شوگر کے پرانے مریضوں کے جسم میں خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی جلد خشک ہو جاتی ہے، اور جسم پر خارش بھی ہوتی ہے، پسینے بھی بہت ہی کم آتا ہے۔ ایسے مریض کو جو ہے نا وہ یہ والی دوا استعمال کرائیں۔ اجوائن دیسی، تیز پات، رائی ہر ایک 4 تولہ، گندھک 12 تولہ۔ اس کا سفوف بنا کر خوراک جو ہے نا پانی کے ساتھ نصف ماشا سے 2 ماشا دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔ اور ناظرین، اس میں ذوف با جو شوگر کے مریض ہیں ان کو جو ہے ذوف با کم کا جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے، اس کی ذوف ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض کے دل کا فعل کمزور پڑ جائے تو اس میں حرکات دماغ کم ہو جاتی ہے، اور مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض درجہ ذیل دوا استعمال کرائیں۔ کچلا مدبر 1 تولہ،
جائفل، جلوتری، کرنفل، دار چینی، کھلنجاں، بالچھڑ، افسنتین ہر ایک تولہ کا سفوف بنا کر 3 گنا خالص شہد میں استعمال کریں۔ 3 گنا خالص شہد میں سفوف ڈال کر اس کو معجون بنا لیں۔ اس معجون کا 1 ماشا تا 3 ماشا دن میں 3 بار استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ باں کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس میں کوما یا بے ہوشی، اس کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ بعض طبیب ہاتھ پر سرسوں جمانے کے لیے اور شوگر کو فوراً کنٹرول کرنے کے لیے تیز دوائی استعمال کرا دیتے ہیں، جس سے مریض کے خون میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کو فوراً گلوکوز کا انجیکشن لگائیں اور ہوش آنے پر میٹھا کھلائیں، ورنہ مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر ہونا، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہمیشہ مشروبات اور میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے، جس وجہ سے جسم میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور فاضل شوگر ہضم پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فاضل شوگر بلا ہضم پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں زیادہ آتی ہے۔ اسے ہم شوگر کا مریض نہیں کہہ سکتے۔ یہ بلڈ پریشر ہے جو کہ کسی اور مرض کی علامت ہے۔ یہاں علاج بلڈ پریشر کا کرنا چاہیے، نہ کہ شوگر کا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہے بلڈ شوگر۔ طب یونانی میں اگر مریضوں کے منہ کا ذائقہ میٹھا ہو تو جسم بوجھل ہو، دل ڈوبنے لگے، چکر آئیں، جسم میں درد ہو یا کمر کے دونوں طرف دردیں محسوس ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دماغ اضافی بلغم پیدا کر رہا ہے، جو کہ اخراج بھی نہیں پا رہی بلکہ خون میں شامل ہو چکی ہے اور ٹیسٹ کروانے سے شوگر بڑھ چکی ہے۔ ایسی کیفیت کو ڈاکٹر حضرات بلڈ شوگر کہتے ہیں اور طب یونانی میں بلغم کا خون میں شامل ہونا ہے۔ ایسے مریض کو تمام حریرہ جات اور حلوہ جات بند کر دینا چاہیے اور مناسب ادویات اور غذاؤں سے بلغم کو خون سے خارج کرنا چاہیے۔ البتہ تربوز، گنڈیریاں اور ایسی چیزیں جن سے مریض کو پیشاب زیادہ ہو استعمال کرائی جائیں۔ اور ناظرین اس کا جو بلڈ شوگر ہے اس کا علاج ہے شورا کلمی 3 تولہ، تخم قاسنی 5 تولہ، جوخار 5 تولہ، گل سرخ 8 تولہ، کالا دانہ 20 تولہ۔ تو اس کا سفوف بنا لیں اور خوراک 1 ماشا تا 3 ماشا ہمراہ پانی دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین شوگر کا جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ سب دوستوں کو آگاہ کیے ہے۔ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، تاکہ جو ہے نا یہ خدمت کا سلسلہ جاری ساری رہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔